جب وہ آڈیو سامنے آئی تو ثاقب نثار صاحب کا پہلا ریاکشن یہ تھا کہ یہ تو آواز ہی میری نہیں ہے. پھر اچانک ثاقب نثار صاحب بولے جی 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 بالکل یہ میری توڑ جوڑ کے بنائی گئی. ان کو بھی یاد آ گیا کہ آواز ان کی ہے اور توڑ جوڑ کر بنائی گئی ہے. اگر وہ 2-3 جملے جس میں انہوں نے یہ کہا کہ لیٹ می بی ویری بلنٹ اباؤٹ اٹ، تو یہ جملے جو کرکس آف دا میٹر ہے، جو پورا چارج شیٹ ہے، جو پورا مدعا ہے، جو گناہوں کا اعتراف ہے، میں پڑھتی ہوں آپ کے سامنے. انہوں نے کہا کہ انفارچونیٹلی ہمارے پاس ججمنٹس ادارے دیتے ہیں اور اس میں کہا گیا ہے کہ میاں صاحب کو سزا دینی ہے اور کہا گیا کہ ہم نے خان صاحب کو لانا ہے. بنتا ہے یا نہیں بنتا اب کرنا پڑے گا، بیٹی کو بھی نہیں. تو جو صاحب دوسری سائڈ سے فون پہ ہیں وہ ان کو یہ کہہ رہے ہیں کہ بیٹی کی سزا تو نہیں بنتی. تو انہوں نے کہا کہ میں نے اپنے دوستوں سے بھی یہی کہا ہے کہ اس میں کچھ کیا جائے، لیکن میرے دوستوں نے مجھ سے اتفاق نہیں کیا. چلو انہوں نے ایسے کہا جیسے اب اس چلو سے کہ ہاں جی آرڈر آ گئے، مجھے ماننے پڑ گئے. تو آپ یہ دیکھیں کہ پاکستان میں جو جسٹس ہے یا انصاف ہے وہ کس طرح سے عمل میں لایا جاتا ہے، یہ آپ سب کے سامنے. اصل جملے کہ نواز شریف کو سزا دینی ہے، سزا یا ججمنٹس جو ہے وہ ادارے دیتے ہیں. مریم نواز کو سزا دینی ہے، نہیں بھی بنتی تو بھی دینی ہے، اور عمران خان کو لانا ہے. تو اصل جملے جو آپ چھپا گئے ہیں کنوینئنٹلی، وہ جملے جو ثاقب نثار صاحب کے خلاف چارج شیٹ ہیں، ان کا اعتراف جرم ہے. بات یہ ہے کہ سب سے پہلی گواہی جسٹس شوکت عزیز صدیقی صاحب کی آئی. وہ اس وقت ہائی کورٹ کے، اسلام آباد ہائی کورٹ کے معزز اور سٹنگ جج تھے. انہوں نے سنگین الزامات لگائے. انہوں نے کہا کہ جب مریم نواز شریف کو اور نواز شریف کو ضمانت کے لیے جب درخواست آئی تو جنرل فیض صاحب ان کے گھر تشریف لائے، اس وقت کے ڈی جی سی، اور ان کو کہا کہ مریم اور نواز شریف کو ضمانت الیکشن سے پہلے نہیں دینی. تو یا تو آپ اس بات پہ آ جائیں کہ ضمانت نہیں دینی ورنہ آپ بینچ پہ نہ بیٹھیں. تو انہوں نے ایک سٹنگ ہائی کورٹ کے جج نے جب یہ الزام لگایا تو وہ ویڈیو بھی جھوٹی ہے. وہ جج صاحب تو آج بھی موجود ہیں، شوکت عزیز صدیقی صاحب گو ریٹائر ہو گئے انصاف کے انتظار میں، لیکن وہ تو آج بھی موجود ہیں. کیا جن پر الزام لگایا گیا، جن پر یہ سنگین نوعیت کا الزام لگایا گیا کہ انہوں نے ڈی جی سی ہونے کے باوجود وہ ایک جج کے گھر میں گئے اور جج کے گھر میں انہوں نے جا کے ان کو پریشرائز کرنے کی کوشش کی، کیا کبھی جو جنرل فیض صاحب ہیں انہوں نے اس بات کو آ کے ڈینائی کیا؟ ورنہ اگر آپ ہیں، میں ہوں، ہم سب ہیں، انسان کی ایک سیلف رسپیکٹ ہوتی ہے. اگر آپ کے اوپر ایک جھوٹا الزام لگتا ہے تو آپ کا سب سے پہلا جو انسٹنکٹ ہے وہ کیا ہوتا ہے؟ اگر آپ نے وہ گناہ نہیں کیا ہوتا تو آپ سامنے آتے ہیں اور آپ یہ کہتے ہیں کہ یہ میں نے نہیں کیا، یہ مجھ پر جھوٹا الزام لگا رہے ہیں. تو 2018 سے اب 2021 ختم ہو رہا ہے، آج تک جنرل فیض صاحب نے کبھی بھی اس بات کو ڈینائی نہیں کیا کیونکہ یہ بات سچ ہے. اور اب میں کورٹ میں ان کو لے کر گئی تو اب کورٹ میں وہ درخواست میری ہے، تو انہوں نے تو کبھی بھی یہ نہیں کہا کہ نہیں یہ مجھے غلط کورٹ میں لے گئی ہیں تو وہ کورٹ کو یہ کہیں کہ یہ درخواست غلط ہے. میں تو یہ اپیل کروں گی اپنے کورٹ سے کہ جنرل فیض صاحب کو اور شوکت عزیز صدیقی صاحب کو دونوں کو بلایا جائے، وٹنس باکس میں کھڑا کیا جائے اور قرآن پہ ہاتھ رکھ کے حلف لیا جائے کہ وہ جو کہیں گے سچ کہیں گے. دودھ کا دودھ، پانی کا پانی آپ کے سامنے ہو جائے گا. شوکت عزیز صدیقی صاحب کی گواہی کے بعد ارشد ملک صاحب، جنہوں نے نواز شریف صاحب کو نیب کے مقدمے میں سزا دی تھی، ان کی ویڈیو جو میں نے اس وقت ریلیز کی تھی پوری دنیا کے سامنے، تو ارشد ملک صاحب کو تو اس سچ بولنے کی پاداش میں نکال دیا گیا اور ان کو بلکہ سزا دے دی گئی. کھوسا صاحب جو تب چیف جسٹس صاحب تھے، انہوں نے یہ فرمایا کہ یہ جوڈیشری کے منہ پر کالا دھبا ہے، تو وہ کالا دھبا انہوں نے اس طرح دھویا کہ انہوں نے اس جج کو نکال دیا، لیکن اس کی ججمنٹ آج بھی سٹینڈ کرتی. کسی میں اتنی ہمت نہیں ہوئی کہ وہ آگے بڑھے اور اس انصاف نواز شریف صاحب کو اس میں انصاف دے. جو گلگت بلتستان کے چیف جج ہیں، ان کا ایک ایفیڈیوٹ سامنے آیا، بیان حلفی سامنے آیا، جس میں انہوں نے یہ بات کہی کہ جب ثاقب نثار صاحب چیف جسٹس تھے سپریم کورٹ کے، تو یہ خاندان کے ساتھ چھٹیاں منانے گلگت بلتستان آئے ہوئے تھے، اور تب یہ جو چیف جج تھے اس وقت گلگت بلتستان کے، یہ وہاں پر اس وقت چیف جج تھے اور ان کی ریزیڈنس میں، ان کے لان میں وہ چائے پی رہے تھے، جب انہیں ان کے سامنے انہوں نے فون کیا کہ
ایک جج صاحب کا نام لے کے کہا کہ ان کو فون کیا اور کہا کہ مریم اور نواز شریف کو ضمانت نہیں دینی الیکشن سے پہلے. اس کے جو کانٹینٹس ہیں وہ اس وقت میرے سامنے نہیں ہے، لیکن اس کا جو خلاصہ ہے وہ یہی ہے. آڈیو کوئی اس میں آپ شک و شبہات کر سکتے ہیں، ویڈیو میں آپ کر سکتے ہیں، لیکن شوکت عزیز صاحب تو ماشاءاللہ حیات ہیں، ان کو بلائیں، ان کو پوچھیں. ایکس چیف جج گلگت بلتستان تو آج حیات ہیں، ان کو بلائیں، ان کو پوچھیں. وہ تو کہہ رہے تھے کہ میں کسی بھی فورم پہ آ کے جو میں نے اسٹیٹمنٹ دی اس کو ٹیسٹیفائی کروں گا. بلکہ جب انہوں نے یہ ایفیڈیوٹ دیا تو جواب کیا آیا ثاقب نثار صاحب کا کہ میں کوئی پاگل ہوں کہ میں کورٹس کے چکر لگاتا پھروں. جب ان سے یہ کہا گیا کہ آپ اس کو کورٹ میں چیلنج کریں گے، آپ اس کا جواب دیں گے، آپ اپنی بے گناہی ثابت کریں گے، تو انہوں نے یہ ثاقب نثار صاحب نے جو ساری زندگی قانون پڑھتے رہے، پڑھاتے رہے اور ہائیسٹ کرسی پر پہنچے، چیف جسٹس آف سپریم کورٹ آف پاکستان، تو ان کو جب کہا گیا کہ آپ اس میں اپنے آپ کو ڈیفینڈ کریں گے تو انہوں نے کہا میں کوئی پاگل ہوں کہ میں کورٹ کچہری کے چکر لگاتا رہوں. تو میں ثاقب نثار صاحب سے آج قوم کے سامنے یہ پوچھنا چاہتی ہوں کہ اس وقت کا جو 3 دفعہ کا پرائم منسٹر تھا، کروڑوں لوگوں کے ووٹ سے آیا تھا، الیکٹڈ پرائم منسٹر تھا، وہ کوئی پاگل تھا کہ جس نے اپنے پورے خاندان اور اپنی پوری پارٹی سمیت وہ قانون جانتے ہوئے کہ یہ انتقام تھا، جھوٹ تھا، وہ قانون کے آگے پیش ہوتے رہے، اپنی بیٹی کو لے کر قانون کے آگے پیش ہوتے رہے، اپنی 3 نسلوں کا انہوں نے حساب دیا. وہ کوئی پاگل تھے کہ آپ یہ کہہ کے ڈسمس کر دیں گے کہ میں کوئی پاگل ہوں کہ کورٹ اور کچہری کے چکر لگاتا پھروں، مجھے کیا ضرورت پڑی. ثاقب نثار صاحب کو میں یہ کہنا چاہتی ہوں کہ آج نہیں تو کل آپ کو سچ قوم کو بتانا پڑے گا. ابھی بھی وقت ہے، قوم کو بتائیں، سامنے آئیں، جرأت کریں، قوم کو بتائیں کہ کس نے آپ کو مجبور کیا. نواز شریف کی سزا اگر نہیں بنتی تھی تو کس نے آپ کو مجبور کیا کہ نواز شریف کو سزا دیں. مریم نواز شریف کی اگر سزا نہیں بنتی تھی، بیٹی کی نہیں بنتی تھی، بیٹی کا لفظ انہوں نے استعمال کیا، اگر بیٹی کی سزا نہیں بنتی تھی تو کس نے آپ کو مجبور کیا کہ مریم نواز کو سزا دیں. اور کس نے آپ کو یہ کہا کہ عمران خان کو آپ نے لانا ہے، کس نے آپ کو یہ کہا. اور اگر آپ کی نظر میں، چیف جسٹس آف پاکستان کی نظر میں وہ سزا نہیں بنتی تھی جس کا اعتراف آپ نے اس آڈیو میں کیا، تو آپ نے کیوں قانون اور انصاف کا قتل کیا؟ یہ جانتے ہوئے کہ وہ سزا نہیں بنتی آپ نے کیوں وہ سزا دی، کس کے کہنے پہ دی، یہ آپ کو ایک نہ ایک دن قوم کو بتانا پڑے گا. اور آپ پاکستان میں انصاف کی ہائیسٹ کرسی پر بیٹھے تھے، اور وہ کون تھا جس کو آپ چیف جسٹس آف پاکستان ہوتے ہوئے بھی انکار نہیں کر سکے. آپ اس کو یہ نہیں کہہ سکے کہ یہ سزا نہیں بنتی، یہ مت دو. اور اگر آپ نے جس طرح آپ نے اپنی آڈیو میں کہا کہ میں نے دوستوں کو سمجھانے کی کوشش کی ہے، اور اگر آپ نے ان دوستوں کو سمجھانے کی کوشش کی تھی اور وہ نہیں مانے، تو آپ چیف جسٹس آف پاکستان ہوتے ہوئے آپ نے کیوں ایک غیر قانونی، غیر آئینی قدم کو اٹھانے پر آپ مجبور ہوئے؟ کیوں غیر قانونی اور کیوں غیر آئینی اقدامات کو ماننے پر آپ مجبور ہوئے؟ اس کا جواب آپ کو قوم کے سامنے اب دینا پڑے گا. اور اگر آپ شوکت عزیز صدیقی صاحب، ارشد ملک صاحب، FIA کے جو DG تھے، ان کی جو بشیر میمن صاحب تھے، ان کی گواہی کو بھی چھوڑ دیں، گلگت بلتستان کے چیف جج کے ایفیڈیوٹ کو بھی چھوڑ دیں، آپ اس آڈیو کو بھی چھوڑ دیں. میں یہ جو پچھلے 5 سال کے واقعات ہیں، جس طرح سے وہ سازش جس کا ذکر شوکت عزیز صدیقی نے کیا، 2 سال کی محنت ضائع ہو جائے گی، ارشد ملک نے کیا، بشیر میمن نے کیا، گلگت بلتستان کے چیف جج نے کیا، اب اس آڈیو میں جو آیا ہے یہ 5ویں شہادت آئی ہے نواز شریف کے حق میں اور PMLN کے حق میں. تو اگر ہم ان شہادتوں کو بھی ابھی سائڈ پہ رکھ دیں تو مجھے یہ بتائیں کہ پچھلے 5 سال میں قوم کی آنکھوں کے سامنے جو واقعات ہوئے وہ کیا اتنی جلدی قوم بھلا سکے گی؟ سب سے بڑی چارج شیٹ، سب سے بڑی شہادت تو وہ ہے جو قدرت نے 5 سال میں جس طرح سے ان کی سازشیں انفولڈ ہوئی ہیں، سب سے بڑی تو ثبوت وہ ہیں جن کو کوئی نہیں جھٹلا سکتا.